کو میں بتاؤں وہ مذاکرات کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹی قیادت آپ ان سے پوچھ لیں، ان کی پارٹی قیادت سے کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا، سب کچھ تھا. لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے، جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے. فساد کی جڑ صرف وہ ایک خفیہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ بات بھی کرنا چاہتی تھی، ان کی لیڈرشپ خفیہ ہاتھ. وہ تو میرا خیال ان کا اشارہ جو ہے بشرا بی بی کی طرف ہے. اچھا. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ان سے بھی اوپر کی ایک لیڈرشپ موجود ہے. ہاں جی. گویا یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈی چوک سے کم پر راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں. ابھی تازہ اطلاعات یہ آ رہی ہے انہوں نے اسے ویٹو کر دیا. تو اب یعنی وہی مراد ہے ان کی. اچھا، وہ ابھی تازہ اطلاعات یہ آ رہی ہے سر کہ انہوں نے کہا ہے کارکنوں سے کہ علی امین کو لے کے آپ ڈی چوک پر پہنچیں، یعنی الٹا حساب جو ہے نا وہ اس وقت چل رہا ہے. اچھا سر، ایک عرفان صدیقی صاحب جو ہیں علی امین جانے ہیں اچھا اور ان کے فالوورز جانے ہیں اور بشرا بی بی جانے ہیں. دیکھیے یہ لوگ جو کنٹینرز میں بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے تو ہر سہولت وہاں میسر ہے. بیڈز بھی لگے ہوئے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، ان کے ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں ان کو، اور خورد و نوش کی سہولتیں میسر ہیں. لیکن جو عام لوگ باہر ہیں وہ تو تھک بھی جاتے ہیں. لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا، تھک بھی جاتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. کاش اس بات کا بھی احساس کیا جائے. اور دھرنے آپ احتجاج کیجئے، لیکن جو جمہوریت کے اندر ایک احتجاج کے آداب ہیں ان کے مطابق کیجئے. ایک جگہ منتخب کر لیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے اور انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے جگہ کا تعین کر لیجئے، اور پھر باقی مذاکرات ہوتے رہیں گے. بات تو یہ ہے، دیکھیے پی ٹی آئی نے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، اور حکومت کا بھی اپنا ایک وجود ہے. اس کے یعنی لوگ جو ہیں، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگ تو بٹے ہوئے ہیں، لیکن اب لازم ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں. تو بیٹھیں گے، بات کریں گے تو بات بنے گی. سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دو فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی. پابندی یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہیے. کیا وہ پابندی لگا دی جائے. اچھا. یہ یہ مقصد معلوم ہوتا ہے، جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ بھئی ان کو جمہوری جماعت یہ نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹ نہیں کر رہی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے اس کی دیکھیں نا، قومی اسمبلی میں بھی اس کے لوگ موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور پنجاب میں اسمبلی میں بھی ان کو لیڈرشپ حزب اختلاف کی ان کے پاس ہے. جتنا بھی آپ کو غصہ آئے پھر بھی اس حقیقت کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نا. اور پابندی جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو حامد خان صاحب ہیں، بات چیت سے راستہ نکالنا، یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے. لیکن سر حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو 30 تاریخ سے وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں، لیکن میاں رؤوف عطا صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وکلا کے کندھوں پر سیاسی ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے. میاں صاحب السلام علیکم. میاں صاحب، یہ آپ اس تحریک میں شریک نہیں ہوں گے؟ حامد خان صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے. نہیں، میں تو شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ میں منتخب نمائندہ ہوں، اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. تو 1 ماہ قبل بھی انہوں نے یہ اس طرح کی ایکسرسائز کی تھی. جب یہ الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ہو رہے تھے تو 1 ماہ قبل بھی انہوں نے یہ پورے پاکستان میں اپنے وزٹ کیے، اور مختلف بار روم میں بھی یہ ایجنڈا رکھا کہ ہم یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ تحریک ان کی وکلا نے کوئی رسپانس نہیں کیا، وہ یہ ناکام ہوئی. اور اس وقت دوبارہ پھر وہ میرا خیال پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت، اور ٹائمنگ آپ دیکھیں جو ٹائمنگ اس وقت چل رہی ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو اسلام آباد میں چڑھائی کر چکی ہے. تو یہ ٹائمنگ بھی ان کی مناسب نہیں تھی اس وقت پر. تو یہ میرا خیال انتشار کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر وکلا میں بھی کوئی انتشار ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ تاریخ جو ہے، یہ بھی جو منتخب نمائندے، یہ ان کا یہ کریڈٹ ہے. یہ اس کی میری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ حالات سے مطمئن ہے، اس کے خیال میں کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ خوش ہے. دیکھیں، اس میں جب ترامیم کا یہ عمل جاری تھا اور یہ مشاورت کا عمل جاری رہا، تو ان کی سیاسی جماعتیں جو تھیں اس میں مشاورت کا حصہ رہیں. اس میں تحریک انصاف بھی اس میں شریک رہی. حامد خان صاحب جو کہ اس پارٹی کے کی پرسن ہیں، تو ان کی پارٹی نے شاید ان کو اپڈیٹ بھی کیا ہو. ان کے کچھ وہاں پہ مطالبات تھے. یہ صرف کیا چاہتے تھے اس میں کہ کانسٹیٹیوشنل علیحدہ کورٹ نہ بنے وہاں پہ.
یہ بینچ کا بنانے کے لیے تو یہ بھی تیار تھے. ان کا دوسرا مطالبہ تھا کہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ کیے جائیں, وہ بھی ان کا مطالبہ مانا گیا. دوسرا ان کا یہ تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہ کی جائے, وہ بھی ان کا مطالبہ مانا گیا. یہ آخر میں بائیکاٹ کر کے چلے گئے وہاں پر. تو یہ ترمیم پھر اسمبلی میں پاس ہوئی, قومی اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت سے پاس ہوئی, آئین کا حصہ بن گئی. اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن چکا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اپنا فنکشنل بھی کر رہا ہے, کاز لسٹ بھی جاری کر رہا ہے, کیسوں کو ڈسپوز آف بھی کر رہا ہے. میرا خیال جو پاکستان کی جو وکلاء کی برادری ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے مطمئن ہے, اور میری بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کی حمایت کرتی ہے.